الرحیم۔ ان اہداف میں سب سے مہم ترین ہدف خداوند متعال نے آیات میں بھی بیان کیا ہے، روایات میں بھی وارد ہوا ہے، وہ توحید کی سربلندی ہے۔ اگر توحید انسانی نفوس میں اور معاشروں میں برپا نہ ہو تو اس کے مقابلے میں جو نظریہ بھی کہلائے، جو نظام، جو شے بھی کہلائے، وہ طاغوت قرآن کریم کی زبان میں طاغوت کہلاتی ہے۔ اس لیے سورہ نحل آیت نمبر 36 میں ان اعبدوا اللہ کے مقابلے میں واجتنبوا الطاغوت آیا کہ کاملاً اس سے اجتناب کیا جائے جو توحید سے منافات رکھتی ہے، ٹکراؤ رکھتی ہے، چاہے وہ کتنی ہی تقدس اور احترام میں لپٹا ہوا نظریہ کیوں نہ ہو۔ اگر وہ توحید سے ٹکراؤ رکھتا ہے تو اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد دوسرا اہم ترین ہدف تبلیغ کا وہ طاغوتیت سے نجات ہے۔ طاغوتیت انسان کے پہلے وجود میں برپا ہوتی ہے اور اس کے بعد معاشروں میں برپا ہوتی ہے، اور یہی عنصر قرآن کریم نے بھی قرار دیا ہے ان الانسان لیطغی، کہ پہلے انسان کا وجود طاغوت بنتا ہے، اور اس کے بعد فرعون کے بارے میں جیسے فرمایا قرآن کریم نے اذهبا الی فرعون، کہ موسیٰ اور ہارون تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، انہ طغی، وہ طاغوت بن چکا ہے کہ معاشروں کے اوپر طاغوتی طور پہ حاکم ہو گیا ہے۔ لہذا دوسرا اہم ترین عنصر تبلیغ کا وہ ظالم اور طاغوت سے چھٹکارا، اجتناب، اس کا انکار اور اس کا آگے بڑھ کے نہی عن المنکر کے تحت خاتمہ ہے۔ لہذا انسان کے لیے پہلا عنصر اس کے وجود میں چھپا ہوا ہے کہ جس سرکشی اور بغاوت اور طاغوتیت کو انسان نہیں ختم کرتا، اس کے نتیجے میں جب وہ صاحب قدرت بنتا ہے تو وہ یہی کام کرتا ہے۔ لہذا ہر انسان اپنی قدرت کے پیمانے میں پہچانا جاتا ہے۔ لہذا بعض روایات میں بھی وارد ہوا ہے کہ کسی انسان کو رکوع سجود یا لمبی عبادتوں کے ذریعے مت پہچانو، کیسا قرآن پڑھتا ہے، کیسی دعا پڑھتا ہے، کیسا رکوع کر رہا ہے، کیسا سجدہ کر رہا ہے، روزوں سے ہے یا روزوں سے نہیں ہے، حج اور عمرہ اور زیارات میں نکلا ہوا ہے یا نہیں۔ ان چیزوں سے انسان نہیں پہچانا جاتا، معاملات کے ذریعے پہچانا جاتا ہے کہ اپنے گھر بار سے کیسا ہے، لوگوں سے معاملہ کیسا کرتا ہے، کیونکہ جہاں پہ وہ صاحب قدرت ہے اس قدرت کے مرحلے میں وہ پہچانا جاتا ہے کہ یہ کیسا ہے۔ کیونکہ جہاں پہ انسان قادر ہو، اگر اس کے وجود میں طاغوت ہو تو قدرت کے وقت اس کے وجود سے طاغوتیت سامنے آئے گی۔ طاغوت کی سب سے بڑی اٹھان اس وقت ہوتی ہے کہ جب انسان بے نیاز اپنے آپ کو تصور کرتا ہے۔ ان الانسان لیطغی، کہ وہ طاغوت بن گیا کہ جب اس نے اپنے آپ کو بے نیاز پایا، بے نیاز دیکھا، مستغنی دیکھا۔ جب تک وہ مستغنی دیکھتا ہے تو اندر کے طاغوت کو دبا کے انسان رکھتا ہے، لیکن جیسے ہی اپنے آپ کو بے نیاز انسان دیکھتا ہے تو اس وقت اس کے وجود میں طاغوتیت ابھر آتی ہے۔ لہذا جو ایمان لے آتا ہے، عبادت خدا انجام دیتا ہے، توحید کو اپنے وجود میں برپا کرتا ہے، وہ انسان اپنے وجود میں طاغوت کو ختم کر ڈالتا ہے۔ لیکن اگر ایک انسان کے وجود میں توحید نہیں برپا ہوتی، عبادت الہی اور حدود الہی نہیں برپا ہوتی، اس کا وجود سراپا طاغوت بنتا چلا جاتا ہے۔ لہذا دوسرا اہم ہدف تبلیغ دین کا دعوت، تبلیغ، انذار و طاغوت اور ظالم سے اجتناب ہے۔ کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، ظالم کے مخالف اور دشمن بن جاؤ اور مظلوم کے مددگار بن جاؤ۔ تیسرا ہدف جو کہ انسان کے اس دنیا میں آنے کو پورا کرنے والا ہدف ہے، وہ ہدف ہے تعلیم اور تعلم کی دعوت دینا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قیمتی ترین اور اہم ترین ہدف کو برپا کرنے کے لیے انبیاء اور رسول علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ سورہ جمعہ
آیت نمبر 2 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے بعث اللہ فی الامیین رسولا، اللہ تعالیٰ نے رسولا منہم، انہی میں سے ایک رسول بھیجا امیوں کے درمیان اہل مکہ میں۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے بھیجا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تاکہ ان کے اوپر وہ رسول آ کے تلاوت کرے اور تعلیم دے اور تزکیہ نفس کرے۔ لہذا اس آیت میں آپ نے دیکھا کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب الہی جو اللہ نے انسان کی ہدایت اور انسان کی نجات کے لیے نازل کی، اس کی وہ تعلیم دیتے تھے۔ یہ تعلیم قیمتی ترین تعلیم ہے، یہی تعلیم انسان کو زندہ کرتی ہے، اسی تعلیم سے انسان قرار پاتا ہے۔ لہذا یہ تعلیم واجب تعلیم ہے، اور یہ وہی تعلیم ہے جس کا تذکرہ اہل سنت و شیعہ کتب میں آنے والی متعدد روایات میں وارد ہوا ہے کہ العلم واجب علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم واجب ہے ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر۔ یہ وہ تعلیم ہے، یعنی کتاب اور حکمت کی تعلیم۔ اگر یہ تعلیم نہ ہو، انسان جو ڈگری یا سند یا اجتہاد یا جو منصب حاصل کر لے وہ اس میں اعراب کہلائے گا۔ جیسے امام صادق علیہ السلام سے منقول روایت ہے تفق علیکم بالتفقہ فی الدین، دین پہ غور و فکر کر کے اسے حاصل کرنا ضروری ہے، واجب ہے تم لوگوں پر۔ ولا تکونوا اعرابا، اعراب مت بنو۔ اگر تعلیم کو ترک کر کے انسان اعراب بن جائے گا، اگر تعلیم کو ترک کرے اور کوئی بھی ڈگری حاصل کر لے، سند حاصل کر لے، کوئی مقام حاصل کر لے، ہر مورد میں وہ اعراب کہلائے گا۔ اس لیے امام علیہ السلام متنبہ کر رہے ہیں ولا تکونوا اعرابا۔ یہ ہمارے پاس تیسرا اہم ہدف ہے، تعلیم اور تعلم۔ تعلیم کے بغیر اللہ تعالیٰ کو نہ عبادات قبول ہیں، نہ خداوند متعال کو انسانی اعمال قبول ہیں، جیسا کہ الکافی میں روایات وارد ہوئی ہیں لا يقبل اللہ عملا الا بمعرفت، اللہ تعالیٰ معرفت کے بغیر عمل کو قبول نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ نظریہ معرفت ہے، نظریہ امامت ہے، اس کے بارے میں بھی فرمایا من مات ولم يعرف امام زمانہ ماتۃ میتۃ جاہلیہ، کہ اگر اس کا بھی علم نہیں ہے انسان کو کہ کون اس کا امام ہے، صفات امام کیا ہیں، تو وہ انسان جاہلیت کی موت مرے گا۔ لہذا تعلیم انسان کی زندگی ہے، تعلیم انسان کو زندہ کرنے کا سب سے بنیادی سبب ہے۔ اسی تعلیم کی خاطر اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کیا، اور ہماری زندگیوں میں بھی ایک اہم ہدف یہی ہے کہ ہم تعلیم کو حاصل کریں اور دوسروں کو سکھائیں، اس کا اجر کسی سے نہ مانگیں، اللہ تعالیٰ سے اس کا اجر طلب کریں۔ لہذا تعلیم انسان کو سعادت تک پہنچانے کا سبب ہے، نہ کہ مال کمانے اور شہرت کمانے کا سبب۔ تعلیم انسانی معاشروں کے مسائل کو حل کرنے کا سبب ہے، نہ کہ اپنے مفادات کے حصول کا سبب۔ تعلیم خدمت خلق کا سبب ہے، نہ کہ ذاتیات حاصل کرنے کا سبب ہے۔ لہذا تعلیم اگر معرفت کے لیے ہو، تعلیم اگر دین الہی کو حاصل کرنے اور سمجھنے کے لیے ہو، تو یہ تعلیم، اور اسی طرح تعلیم اگر خدمت خلق اور معاشرے کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہو، یہ ساری کی ساری تعلیم الہی کہلاتی ہے۔ حتیٰ کہ عبادات اور تقوی کا نتیجہ بھی تعلیم نکلتا ہے۔ اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تم تقوی الہی اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ تمہیں تعلیم دے گا۔ تو ہمارے پاس وعلیکم السلام تیسرا ہدف، تیسرا مقصد وہ تبلیغ دین کا تعلیم دینا ہے۔ ہم جہاں پر بھی جائیں وہاں پر یہ ہمیں کام کرنا چاہیے کہ لوگوں کی تعلیم کا سبب برپا کریں۔ مثلا ہم ایک علاقے میں کام کرنے جاتے ہیں،
اپنے گھروں میں لوٹ کے جاتے ہیں تو وہاں پہ توحیدی شعار اپنائیں. سلام ہے، دعا ہے، کھانے کا آغاز ہے، کھانے کا اختتام ہے، کسی سے ملنا جلنا ہے. ان سارے مقامات پہ وہ محاورہ جات اختیار کریں جو توحید کے اوپر مبنی ہیں. اس سے انسان نظریاتی توحید کو لوگوں کے سامنے آشکار کرتا ہے، اور دعا بذات خود اسی ایک ہدف کو پورا کرتی ہے کہ جتنی دعائیں ہیں ان دعاؤں میں اللہ سے ربط ہے اور انسان کی نجات کا سبب ہے. لہٰذا دعاؤں کے فلسفے میں اہم ترین فلسفہ دعا یہی ہے کہ وہ ربط باللہ تعالی قائم کرتی ہے. لہٰذا یہ دعائیں ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے دعا رکھ دی ہے. حتیٰ کہ انسان بیت الخلاء میں جائے وہاں پہ بھی دعا ہے، استنجا کرے اس کے لیے بھی دعا ہے، پانی پہ نگاہ پڑے اس کے لیے بھی دعا ہے، کھانے پہ نگاہ پڑے، کھانا شروع کرے، کھانا ختم کرے، مومنین آپس میں ملیں، ہر امر کے لیے دعا ہے کہ انسان جو قدم اٹھاتا ہے وہ توحید سے باہر نہ ہو، توحید کے بغیر نہ ہو. لہٰذا یہ ہمارے پاس فلسفہ نظر آتا ہے کہ جب ہم اپنے علاقوں میں کام کرنے جائیں تو ایک ہمارا مقصد توحید کو اجاگر کرنا ہے. عملی توحید اطاعت کے ذریعے برپا ہوگی. اطاعت کریں ہمیشہ ہم ان قوانین اور اس دین کی جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. نمبر 3 چیز جو ہمیں اپنے علاقوں میں کرنی چاہیے اور شدت سے اسے برپا کرنا چاہیے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے دین کو بیان کرنے کے ہی ایک نظام کی صورت میں رکھ دیا ہے، وہ تعلیم کا اہتمام ہے. ہمارے ہاں تعلیم 2 حصوں میں تقسیم ہو سکتی ہے جو تشریح ہم نے تعلیم کی ہے. پہلا اس کا حصہ یہ ہے کہ تعلیم وہ ہو کہ جو اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑے. اس کے لیے ہم عام اگر اپنے معاشروں میں دیکھیں تو قرآن کریم کی تعلیم دینا، کیونکہ عام آج بھی الحمدللہ ہمارے معاشروں میں یہ رواج ہے کہ قرآن کو پڑھایا جائے. لہذا قرآن کو پڑھانا ایک بہترین ذریعہ ہے کہ قرآن کے معانی سے اس کا ارتباط پیدا کیا جائے، فہم قرآن کی طرف راغب کیا جائے، تدبر اور تفکر قرآن کی آیات کے اوپر اس کی رغبت دلائی جائے، اس کا جذبہ ابھارا جائے. لہٰذا یہ ہمارے پاس ایک ذریعہ آ جاتا ہے. جب ہم اپنے علاقوں میں جائیں ہمارے پاس مسجد کے عنوان سے ایک بہترین جگہ ہے کہ جہاں پہ ہم قرآن کی تعلیم کا اہتمام کر سکتے ہیں. دوسرا جو ہماری تشریح کے مطابق تھا وہ جو معاشروں کے مسائل حل کرے، تعلیم خدمت خلق کا سبب بنے، اس تعلیم کو برپا کریں. بنیادی مثلاً کمپیوٹر کی تعلیم ہے، بنیادی زبانوں کی تعلیم ہے، یا ایسا انتظام کریں کہ خود ان جدید علوم کو ہم اس کا آغاز کریں، ہم اس کو بیان کریں، ہم اس کو لوگوں کی دسترس میں قرار دیں اور اس کا گہرا ارتباط قائم کریں حقیقی تعلیم کے ساتھ. یعنی جتنے جدید علوم ہیں، سائنسی علوم جتنے بھی ہیں یا دیگر علوم ہیں جو ہیومینٹیز گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو تمام کے تمام علوم کو جس چھت کے نیچے آنا چاہیے وہ چھت ہے تعلیم دین. دین کے نظریاتی، دین کے تحت ان علوم کو آ جانا چاہیے. اور یہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ جب ایک دیندار یہ کام کرے. ایک ایسے انسان سے توقع نہیں ہوتی کہ جو ایک عام ماحول میں پلا بڑا ہو اور اسے دین کی کوئی سوجھ بوجھ نہ ہو وہ یہ والا کام کر لے. یعنی اختلاط خالی ہم نے نہیں کرنا جدید علوم کے ہمراہ چلو تھوڑا سا قرآن کی آیت یا روایت ڈال دیں. یہ اختلاط نتیجہ آور نہیں ہے، بلکہ نگران اور حاکم قرار دینا ہے اسلامی آئیڈیالوجی کو، دین اسلامی کو، دین حقیقی کو. اس کے تحت سارے کے سارے علوم ہوں، اور یہ اسلامی آئیڈیالوجی اور اسلامی نظریات اس کا منبع اور ماخذ وہ قرآن کریم اور روایات اہل بیت علیہم السلام ہے. بہرحال ایک یہ مشکل کام ہے، لیکن ہمیں تعلیم کے عنوان سے ان 2 چیزوں کو برپا کرنا ہے. جیسا کہ آیت کریمہ کیا فرماتی ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب اور حکمت ان دونوں کی تعلیم نبی نے آ کے دی. صرف کتاب کی نہیں، حکمت کی تعلیم بھی دی. حکمت سے کیا مراد ہے کہ یہ ابھی ہمارے مورد بحث نہیں ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ حکمت کتاب سے ایک جدا طور پہ ایسی چیز ہے کہ جس کی تعلیم دینا ضروری ہے. لہٰذا یہ والا عنصر ہمیں ہمیشہ پورا کرنا ہے. ہم یہ نہ کہیں کہ اگر ہم ممبر کے اوپر لوگوں کو درس دیتے ہیں تو ہم نے تعلیم کا اہتمام کر دیا. نہیں، تعلیم کے ہی عنوان سے ہم ایک کام کریں اپنے علاقوں میں.
مثلا کوئی اکیڈمی ہے، اسکول ہے، یا اس طرح سے کوئی اور انسٹیٹیوٹ ہے وہ کھولنا، یہ تعلیم کا عنوان رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن پڑھانا یہ تعلیم کا عنوان رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی اور ہم طریقہ کار شروع کریں لیکن تعلیم کا عنوان ہو، کیونکہ منبر وہ چیز ہے کہ جہاں سے تبلیغ ہوتی ہے، لیکن وہ تبلیغ اس طور پہ ہمارے معاشروں کی نگاہ میں بھی تعلیم کا عنصر شمار نہیں ہوتی، بلکہ وہ انذار کا ذریعہ ہے، دعوت کا ذریعہ ہے۔ اسی تبلیغ کے اہداف میں سے، اسی دعوت کے اہداف میں سے ایک باقاعدہ تعلیم کے عنوان سے تعلیم دینا ہے۔ لوگوں کو تعلیم کے عنوان سے ہی بلایا جائے۔ اگر لوگوں کو بلایا جائے انذار کے عنوان سے یا دیگر عنوان سے، جیسے مراسم کو ہم برپا کرتے ہیں، تو حقیقت میں مراسم عنوان ہے اور ہم اس عنوان کے ذریعے سے دین کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ لیکن ایک دفعہ عنوان ہی تعلیم ہوتا ہے، بچہ علم حاصل کرنے جا رہا ہے، بچہ ایجوکیشن کے لیے جا رہا ہے، اصل مراد یہاں پہ یہ مورد ہے۔ بقیہ مورد اپنی جگہ پہ ہیں، بقیہ عناوین اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن یہاں پہ جو عنوان ہے وہ تعلیم کا عنوان ہے۔ مثلا آپ آپس میں دوستوں کے ساتھ ایک نشست رکھ لیں، یہ ایک بہترین صورت ہے کہ جو برپا ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے ایک انسان اسکول، کالج، یونیورسٹی، اکیڈمی، مدرسہ یہ نہیں بنا سکتا، ممکن ہے ایک شخص یا ایک عالم دین جا کے قرآن کریم کو پڑھانے کا سلسلہ نہ شروع کر سکے۔ کم سے کم یہ ضرور ہونا چاہیے کہ اپنے ہی علاقے کے افراد یا اپنے ہی خاندان کے افراد، ان افراد میں سے ہم عمر افراد یا ایک جو آپس میں ایک دوسرے کی عمر کے قریب ہیں، ان کی نشستیں شروع کی جائیں اور اس میں تعلیم کے طور پہ یہی مواد علمی پہنچایا جائے۔ اس ٹائم کو ڈیوائیڈ کر لیں، قرآن کریم ہے، احکام شرعیہ ہیں، اسی طریقے سے ایک اور اس میں عنصر اسلامی نظریات کا بیان رکھا جائے، آپس میں مسلمانوں کے حالات کو ڈسکشن اس میں کی جائے، اور ایک اگر ٹائم وسیع ہو یا بعد میں کوئی اور سچویشن اختیار کی جا سکے تو کسی کو دیگر علوم میں مدد کی جا سکے تو اس کا بھی سلسلہ شروع کیا جائے۔ لیکن یہ سلسلہ ہفتہ وار ہونا چاہیے، ہفتے وار تو کم سے کم اس کی صورت ہے، زیادہ سے زیادہ یہ ہو کہ ہفتے میں 2 دن 3 دن یا ہر روز، ممکن ہے ہر روز نہ ہو سکے لیکن ہم یہ کام ضرور کر سکتے ہیں۔ اپنے ہی گھر کے بچوں کو جمع کیا، 2 گھنٹے ان کے لیے رکھے، درمیان میں ان کے لیے تھوڑی سی پذیرائی کے طور پہ ہم نے چیزیں رکھیں اور ان کو اس طریقے سے ٹائم ڈیوائیڈ کر کے دین الہی دیا گیا۔ کئی طریقے ہیں، صرف یہ ایک طریقہ منحصر نہیں ہے، لیکن تعلیم کے عنوان سے برپا کرنا چاہیے۔ مثلا جوانوں کا ایک مخصوص ہم نے نشست رکھ لی، خواتین کے لیے الگ اہتمام کیا، یا ملٹی میڈیا کا آج کے دور ہے، ملٹی میڈیا کا اہتمام کیا اور وہاں پہ ایک بہترین ایک اچھے سنجیدہ عالم دین اس کے ذریعے سے تعلیم لوگوں کو دلوائی جائے، یا انٹرنیٹ کا دور ہے، کسی کے ساتھ ارتباط قائم کیا اور براہ راست ایک عالم دین کے ذریعے سے دیگر افراد تک پہنچا جائے۔ کئی طریقے ہیں، یہ ہم نے خود سوچنا ہے کہ ہم نے تعلیم دینے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کرنا ہے۔ لیکن تیسرا اہم ترین طریقہ کار تعلیم ہے۔ یہی تعلیم ذریعہ بنتا ہے کہ پہلے 2 اہداف لوگوں کے نفوس میں سرایت کر جاتے ہیں، اگرچہ اس کے لیے ممبر بھی ہے، اس کے لیے ہمارے پاس جدید ٹیکنالوجی بھی ہے، خصوصاً سوشل میڈیا ہے، اسی طریقے سے آپس میں روابط ہیں، مراسم ہیں، بہت سارے انشاءاللہ بھی وہ آئے گا کہ یہ والے کام ہم کیسے کریں، لیکن تعلیم کے عنوان سے یہ کام برپا ہونا ضروری ہے۔ چوتھا ہدف جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ آزادی کی کوشش کی جائے اجتماعی اور معنوی طور پہ۔ انسان حقیقت میں اپنے نفس کے ہاتھوں قید ہے۔ اگر کسی کا جسم قید ہو اور اس کی روح آزاد ہو تو حقیقت میں یہ انسان آزاد ہے، آزاد سوچتا ہے، آزاد بولتا ہے، حق بات بولتا ہے، حق بات سوچتا ہے، یہ کسی بھی بندھن میں بندھا ہوا نہیں ہے، آزاد ہے، صرف ایک ذات کا غلام ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ لیکن اگر ایک انسان اللہ تعالیٰ کا غلام نہ ہو تو 1000 جیلوں میں قید ہے، 1000 جیلوں میں 1000 بیڑیاں اس کے پاؤں میں پڑی ہوئی ہیں، شہوت کی بیڑی ہے اس کے پاؤں میں، شہوت کے قید خانے میں ہے، حرص کے قید خانے میں ہے،
تکبر کے قید خانے میں ہے، بے توکلی ہے، بے صبری ہے، ہزار قید خانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور ائمہ علیہم السلام کو لوگوں اور معاشروں کی آزادی کے لیے بھیجا ہے تاکہ وہ آئیں اور لوگوں کو آزاد کرائیں۔ لہذا ایک دفعہ یعنی اس وقت ہمارے معاشروں کی ایسی صورتحال ہے کہ ایک انسان کو ایک جیل میں، ایک قید خانے میں لے کے جایا جائے، پہلے قید خانے میں ڈالا جائے، اس کا دروازہ بند کرنے کے بعد پھر اگلا دروازہ دوسری طرف سے کھولا جائے، پھر اس کو کھولا جائے، پھر اندر 8-10 قید خانوں میں جا کے اسے بند کیا جائے کہ جہاں سے نکلنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہم لوگوں کی زندگیاں اسی طریقے سے ہیں کہ ایک قید میں تھوڑی پڑے ہوئے ہیں۔ کوئی ہمارے اندر ہرس کی قید ہے، کوئی ہمارے اندر شہوت کی قید ہے، کوئی ہمارے وجود کے اندر بے صبری کی قید ہے، کوئی انسان تکبر کا شکار ہے، فخر کا شکار ہے، فرح کا شکار ہے، منافقت پائی جاتی ہے، جھوٹ ہے، کذب ہے، طرح طرح کے انسان قیود کے اندر پڑا ہوا ہے۔ یہ جو قید ہیں، جیل خانے ہیں، ان جیل خانوں سے انبیاء علیہ السلام آزاد کرانے آئے ہیں۔ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کی اس موضوع پہ ایک بہترین کتاب معنوی آزادی کے نام سے اردو میں موجود ہے اور بہترین کتابوں میں سے ہے۔ اس میں ایک واقعہ غالباً مولانا روم نے بیان کیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک قاضی کا واقعہ انہوں نے اس میں ذکر کیا ہے کہ ایک قاضی تھا، اس سے کوئی جرم ہو گیا، جرم ہونے کے بعد اب اس نے فرار کرنا تھا۔ اس نے ایک ڈبہ بنایا، تابوت ٹائپ بنایا، اس میں جا کے بیٹھ گیا اور اپنے غلاموں سے کہا کہ مجھے ادھر سے لے جاؤ اور لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ کرتے ہوئے فلاں جگہ پہ جا کے آزاد کر دو۔ بہرحال ایک واقعہ تفصیلی ہے، میں آپ کو مختصر سا ایک خاکہ اس کا پیش کر رہا ہوں۔ وہ بھی اسی طریقے سے اس کو تابوت کے اندر بند کیا، لوگوں نے، اس کے غلاموں نے اٹھایا اور اس کے مطابق اسے لے گئے۔ لوگوں کی نظروں کے سامنے وہ نہیں آیا، جس جگہ مقام پہ پہنچنا تھا وہاں پہنچ کے اس کو کھولا اور وہ آزاد ہو گیا۔ اس کے بعد موضوع تبدیل کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ انسان بھی اس طرح سے قید ہے، کئی چیزوں میں قید ہے، ایک چیز میں نہیں۔ جو آیا اس میں تابوت کی مثال بھی دی کہ پھر اس نے بتایا قاضی نے کہ تم لوگ چلے جانا، فلاں بندہ آئے گا مجھے نکال دے گا، آزاد کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے انبیاء اور رسول اور ائمہ علیہم السلام کو بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو ان قیدوں سے آزاد کرائیں۔ ہمیں بھی سب سے پہلے خود آزاد ہونا چاہیے۔ طاغوت کی قید، شہوت کی قید، جنسیات کی قید، ہرس، لالچ، نا امیدی، ایک لمبی فہرست ہے۔ اس قیدوں سے آزاد ہوں گے تو ایک انسان آزاد کہلائے گا۔ اسی طرح معاشرے